السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے علم بیان کی تعریف، علم معنی کی تعریف، دونوں علم بیان اور علم معنی کی منطقی وضاحت اور علم معنی اور علم بیان کی ادبی وضاحت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے علوم شرعیہ، یعنی وہ علوم جو شعر لکھتے وقت یا پڑھتے وقت کام آتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے علم بیان۔ علم بیان کی تعریف جاننے کے لیے ضروری ہے کہ علم معنی کو مختصراً واضح کرے، یعنی علم معنی وہ علم ہے جو علم بیان سیکھنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے۔ جب تک ہم علم معنی کو نہیں جانیں گے تب تک ہم علم بیان نہیں سیکھ سکتے۔ علم معنی کی تعریف یوں ہے کہ وہ علم جو کسی امر یعنی کسی بات، امر کی معنی بات، کو متقاضۂ حال کے موافق بیان کرنا سکھاتا ہے، یعنی وہ علم کہ جو حال کے مطابق جو کچھ ہے، یعنی واضح نے وضع کرنے والے نے جس لفظ کے لیے جو معنی وضع کیے ہیں اسی کے مطابق ہم ان الفاظ کو استعمال کریں تو اس کو متقاضۂ حال کہتے ہیں، اور ایسی غلطیاں کرنے سے بچاتا ہے جس سے دلالت مطابقی کے موافق کلام کا مفہوم سمجھنے میں دوسرے شخص کو دقت ہو، علم معنی کہلاتا ہے۔ یعنی ہم ایسی غلطیاں کرنے سے بچتے ہیں جب ہم علم معنی کو سیکھتے ہیں کہ دلالت مطابقی کے موافق کلام کا مفہوم سمجھنے میں دوسرے شخص کو دقت ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ دلالت مطابقی جو ہے اس کے مطابق جو ہے، ہم اگر اسے سیکھیں تو ہم غلط یہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ اور دلالت مطابقی کیا ہے؟ یہ علم منطق کی اصطلاح ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے: جب الفاظ اپنے حقیقی اور وضعی معنوں میں اس طرح استعمال، حقیقی اور وضعی معنوں کا مطلب یہ ہوا کہ لغت کے واضعین نے جب لغت مرتب کرتے ہیں تو الفاظ کے لیے وہ مخصوص معنی مرتب کرتے ہیں یا مخصوص معنی وضع کرتے ہیں، تو اس لفظ کے لیے جب ہم وہی معنی استعمال کرتے ہیں تو اس کو حقیقی یا وضعی معنی کہلاتے ہیں۔ وہ بذات ہی وہ ان اشیاء پر دلالت کرے، یعنی وہ معنی انہی الفاظ پر دلالت کرے جن کے واسطے وہ وضع کیے گئے ہیں، تو اس کو حقیقت لغوی، یعنی وہ حقیقت جو لغت مرتب کرتے وقت لغت کے ماہرین نے ان الفاظ کے لیے وضع کیے ہیں، اور اس دلالت کو دلالت مطابقی یا دلالت وضعی کہتے ہیں، یا دلالت لفظی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ منطق کی اصطلاح ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لغت کے مرتبین نے کسی لفظ کے لیے جو معنی وضع کیے ہو، ہم اس لفظ سے وہی معنی مراد لیں، تو یہ دلالت مطابقی ہے یا دلالت وضعی ہے۔ اور علم معنی کا موضوع جو ہے وہ دلالت مطابقی سے بحث کرنا ہے، یعنی جو معنی جن الفاظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں، ہم اس کو عقل کے مطابق نہیں جانتے، تو اس سے جو بحث ہوتا ہے وہ علم معنی ہے۔ اس میں کسی بھی کلمے کے وضعی یعنی لغوی اور اصطلاحی معنی آتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیونکہ یہ اصطلاح جو ہے یہ لغوی معنی سے مختلف ہے۔ لغوی معنی وہ ہے جو لغت کے مراتبین نے وضع کیے ہو، اور اصطلاحی معنی وہ ہے جو کسی مخصوص علم سے تعلق رکھنے والوں نے مخصوص الفاظ کے لیے اس علم کے مطابق مخصوص معنی وضع کی ہو، تو اس میں بھی وضع آتی ہے، یعنی یہ معنی بھی وضع ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم علم معنی میں رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور بھی دلالت ہے، ایک اور اصطلاح علم منطق میں جسے دلالت عقلی یا دلالت غیر وضعی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب لفظ دلالت وضعی کے علاوہ کسی اور بات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہم کسی لفظ سے اس کے وضعی یا اصطلاحی معنی کے بجائے اور معنی مراد لیتے ہیں۔ مطلب لغت کے مرتبین نے الفاظ کے لیے جو معنی وضع کیے ہوتے ہیں ہم ان الفاظ سے وہ معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ عقل کے مطابق ہم اس سے معنی لیتے ہیں۔ ہم اپنی عقلی دلائل سے ان الفاظ سے اپنے لیے ہم مخصوص معنی مراد لیتے ہیں۔ تو اس میں
کیا آتا ہے اس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور کنایہ ہے۔ کیا مطلب؟ چاند جو ہے، چاند اس کے معنی حقیقی معنی اور وضعی معنی وہ ہے جو چاند جو رات کو نکلتا ہے، اور جب ہم عقل کے مطابق محبوب کو چاند کہیں تو یہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ بادل برس رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادل تو نہیں برستی، بارش برستی ہے، لیکن ہم بادل مراد لیتے ہیں تو یہ مجاز مرسل میں آتا ہے۔ اور کنایہ یہ بھی ہم آگے جا کر واضح کریں گے۔ اس کا تعلق ان تمام یعنی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کا تعلق علم بیان سے ہے۔ یعنی علم بیان کا موضوع کیا ہوا دلالت عقلیہ، وہ دلائل جو ہم عقل کی بنیاد پر مراد لیتے ہیں۔ یہ تو علم منطق کی بنیاد پر علم بیان کے اور علم معنی کی تعریفات ہوئے۔ اب ہم علم بیان کے وہ تعریفات جانیں گے جو ہمارے ادب کے یعنی ادیبوں نے ادب کی کتابوں میں پیش کیے ہیں۔ تو علم بیان کی مختلف تعریفات۔ پہلی تعریف، ایک ہی بات کو نو بنو انداز سے بیان کرنے کے عمل کو اصطلاح میں علم بیان کہا جاتا ہے۔ یعنی بات وہی ایک ہو اور اس کو ہم نو بنو یعنی نئے نئے انداز سے بیان کرنے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہی بات ہے، کبھی ہم نے ایک پیکر میں ان کو بیان کیا، کبھی ہم نے دوسرے پیکر میں اس کو بیان کیا، تو ادب کی اصطلاح میں ہم اس کو علم بیان کا کہتے ہیں۔ یہ بھی بنیادی طور پر وہی بات ہے جو ہم نے علم منطق کے حوالے سے کی کہ عقل کی بنیاد پر ہم نئے نئے معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ امیر انیس کا جو ایک شعر ہے، گلدستے معنی کو نئے ڈنگ سے بندو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بندو۔ یعنی گلدستے معنی کو جب آپ معنی سے گلدستہ بنائیں گے تو ہم نئے نئے انداز سے باندھیں گے۔ ایک پھول کا مضمون ہو یعنی مضمون ایک ہو تو 100 رنگ سے بندو، تو ہم اس کو 100 رنگ سے کس طرح باندھ سکتے ہیں؟ جب ہم علم بیان کے قواعد سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اور دوسرا شعر جو ہے سیف الدین سیف کا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ بات وہی ایک بات ہے، وہی بات ہوتی ہے، وہی محبوب ہے۔ کبھی ہم اس کو پھول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کبھی چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کبھی سورج کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ۔ تو یہ وہی ایک محبوب ہے، وہی ایک خوبصورتی ہے، لیکن ہم اس کو طرح طرح کی تشبیہات سے مشابہت دیتے ہیں۔ یہی انداز بیان کی یہی کرشمہ سازی اصل میں علم بیان ہے۔ یعنی ہم جو انداز بیان استعمال کرتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر، تو یہ علم بیان ہے بقول سید عابد علی عابد۔ اور یہ علم بیان جو ہوتا ہے یہ کلام میں ابلاغ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کا کلام زیادہ بلیغ ہو جائے، اس کے لیے علم بیان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ سید عابد علی عابد نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں علم بیان وہ علم ہے جو مجاز یعنی مجاز میں کیا آتا ہے؟ تشبیہ، حقیقت نہیں مجاز، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر عبور حاصل کرنے کے بعد تحلیق کار، انشا پرداز یا حتیم اپنے مافی الضمیر کے کامل ابلاغ میں کامیاب ہو سکے۔ یعنی ہم تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل وغیرہ سے علم بیان میں اس طرح بحث کرتے ہیں کہ جب ہم علم بیان کے قواعد پر مکمل عبور حاصل کر لیں یا تحلیق کار علم بیان کے قواعد پر مکمل عبور حاصل کر لیں تو وہ اپنے مافی الضمیر کو دوسروں تک کامل ابلاغ یعنی کامل طور پر پہنچانے میں کامیاب ہو سکے، تو یہ علم بیان ہے۔ یہ علم بیان البیان سید عابد علی عابد صفحہ نمبر 71 پر یہ تعریف ہے۔ ہارون رشید تبسم نے بھی بہت خوبصورت تعریف کی ہے علم بیان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں علم بیان سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر قادر ہو سکے، اور اس طرح دوسرا مفہوم پہلے مفہوم کی نسبت واضح تر ہو جائے۔ اس نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ہم ایک ہی بات کو یعنی ہم ایک
معنی کو، ایک لفظ کے مختلف الفاظ کے یا ایک لفظ کے ایک معنی کو یا مختلف معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر قادر ہو سکے، کہ ہم اس کو وہ پہلے شعر میں جو ہم نے پڑھا ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. اور یہ دوسرا جو نقطہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اس طرح دوسرا مفہوم پہلے مفہوم کی نسبت واضح تر ہو جائے، یعنی ہم جو کہنا چاہے وہ عام کہنے سے واضح ہو. ہم یہ کہ اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے، تو یہ عام علم معنی کے لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے تو یہ ٹھنڈک جو ہے یہ پہلے کی نسبت زیادہ واضح ہو گئی، تو یہ علم بیان ہے. نوٹ: اس میں سب سے یاد کرنے والی بات یہ ہے علم بیان ہے کہ علم بیان کا جو موضوع ہے وہ لفظ کے مجازی معنی ہے، حقیقی معنی ہم اس میں مراد نہیں لے سکتے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مجازی اور حقیقی معنوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے، یا تو اس میں تشبیہ کا تعلق ہوگا یا اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہوگا. تشبیہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تشبیہ میں اور استعارہ میں ہوتا ہے، اور تشبیہ کے علاوہ جو تعلق ہوتا ہے وہ مجاز مرسل میں ہوتا ہے، اور کنایہ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی تشبیہ کے علاوہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی حقیقی اور مجازی معنوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے. اور اس تعلق کو قرینہ بھی کہتے ہیں. قرینہ ہم آگے چل کر جب ہم تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کو سیکھیں گے تو قرینہ کو بھی ہم انشاءاللہ خوب سیکھیں گے.